شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل ہی میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، معاشرے میں مرتبے کا نام نہیں، پیسے کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے اس طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہیں تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیچ اور بیکار ہے۔
بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ انہی عادتوں کی بنا پر انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں آتا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانے وہ آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے فرمایا، توبہ اس کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دلوں کو مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ جس مصیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی ہوئی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا۔ جانا جب مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔
وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دو گنی محبت دو۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کے سامنے۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ دنیا آسائش نہیں آزمائش کی جگہ ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔